جی ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی تاریخ کی، اور خاص طور پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو رشتے ہیں، اور 9/11 کے بعد کیا ہوا۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک واقعے کا اوریہ صاحب ذکر کر رہے تھے کہ جب مطالبہ ہوا کہ ملا جو اسامہ بن لادن ہیں، ملا عمر انہیں امریکہ کے حوالے کر دیں، تو اس وقت کیا صورتحال بنی؟ ابرار صاحب، آپ تو اس موقع کے گواہ رہے ہیں، تو اس وقت ملا عمر کا کیا رویہ تھا، کیا کیا انہوں نے؟ غصے میں کیا کیا تھا انہوں نے اٹھ کے بعد میں؟ جی دراصل یہ میرے جانے سے کچھ ہفتے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن بڑے تواتر سے سنا ہے، اس لیے میں بیان کر دیتا ہوں۔ ہمارے افتخار مرشد صاحب تھے فورن آفس کے، انہوں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور ایاز وزیر صاحب بھی نے بھی یہ سنا ہوا ہے، یہ بھی اس وقت وہاں تھے۔ وہ ہوا یہ کہ جب پرنس ترکی الفیصل آئے اور یہ مطالبہ لے کر آئے کہ اسامہ بن لادن کو سعودیوں کے حوالے کر دیا جائے، تو ایز ایکسپیکٹڈ ملا عمر نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ لیکن اس پر جب پرنس ترکی الفیصل نے کہا کہ آپ نے پچھلی دفعہ یہ وعدہ کیا تھا، تو ملا عمر کو یہ لگا کہ یہ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں، یعنی میں جو کچھ بول رہا ہوں وہ سچ نہیں بول رہا۔ اس پر انہیں اتنا غصہ آیا کہ وہ کمرے سے اٹھ کے چلے گئے، ساتھ والے صحن میں گئے، وہاں سے اپنے سر پہ پانی انڈیلا تاکہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کریں، اور اس کے بعد جب واپس آئے تو ان کے سر پہ سے پانی ٹپک رہا تھا، اور واپس آ کے پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو میں جھوٹا آدمی نہیں ہوں۔ یعنی ان کا ریئیکشن اتنا شدید تھا اس الزام پہ، یعنی جو انہوں نے سنا کہ شاید یہ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد اتنی بدمزگی ہوئی کہ پرنس ترکی الفیصل واپس چلے گئے، اور اس کے بعد جو سعودیہ کے ان کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اچھا، آپ اس وقت تھے جس وقت طیارہ اغوا ہو کے آیا ہے؟ آپ نے اس کا بھی ذکر کیا، انڈیا کا طیارہ جب وہاں سے اغوا ہو کے آیا ہوا ہے، تو آپ قندھار ایئرپورٹ پہ تھے، اور دوسرا آپ نے یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کے اغوا کے وقت بھی آپ تو اس وقت سفیر تھے۔ جی دونوں واقعات کا ذکر میں نے کیا ہے۔ جب طیارہ اغوا ہوا تو اس وقت میں قندھار ہی میں تھا، اور چونکہ قندھار میں وہ کوئی 1 ہفتے کھڑا رہا، اس لیے اس دوران جو واقعات ہوئے ان کی خاصی تفصیل میں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، اور وہ طیارہ بعد میں اس شرط پہ چھوٹا تھا کہ جو کچھ قیدی انڈیا کے پاس تھے وہ انہیں وہاں لے کے آئے، انہیں وہاں ریلیز کیا گیا، اور پھر بدلے میں انڈیا کا جہاز جو تھا وہ مسافروں سمیت چھوڑ دیا گیا۔ لیکن اس سارے پروسیس میں 1 ہفتہ لگا، اور اس 1 ہفتے کے دوران انڈیا سے بھی وفد وہاں آیا، اسلام آباد سے اقوام متحدہ والے بھی وہاں گئے، بات چیت بھی چلتی رہی، اور وہ ساری تفصیلات اس کتاب میں ہیں۔ دوسری چیز جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کا جو یہاں انتخابات کے دوران اغوا ہو گیا تھا، اور پھر بڑے عرصے غائب رہا، پتہ نہیں چلا، شروع میں سمجھا گیا کہ وہ وزیرستان میں ہے، بعد میں فائنلی یہ اندازہ ہوا کہ وہ افغانستان میں ہے۔ چنانچہ افغانستان میں وہ ایک ایسے آپریشن کے نتیجے میں چھٹ گئے جو ان کے اغواکاروں کے خلاف تو جان بوجھ کے نہیں ہو رہا تھا، یعنی امریکن نے جب آپریشن کیا تو انہیں یہ نہیں تھا پتا کہ یہ وہ اغواکار ہیں جنہوں نے گیلانی صاحب کے بیٹے کو اغوا کیا ہوا ہے۔ لیکن جب وہ آمنے سامنے آئے، آپریشن ہوا، تو اس نے انہیں بتایا کہ میں تو یہاں پہ مغوی ہوں، مجھے تو یہ اغوا کر کے لائے ہیں۔ اس کے بعد امریکنز نے افغان حکومت کو اور ہمیں اطلاع دی، اور اس کے بعد باقاعدہ اسے ہمارے یہ اغوا کنندگان کون تھے، اندازہ ہے؟ اس کا کوئی تفصیلی پتہ نہیں چل سکا کا علاقہ ہے، یہ طالبان کہتے ہیں کہ داعش کے لوگ تھے اور وہ ہمارے خلاف ہی لڑ رہے تھے۔ جی یقیناً وہ طالبان تو نہیں تھے، یعنی جس کسی نے بھی اغوا کیا اس کے بعد وزیرستان میں رکھا، اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک گروپ دوسرے کو ہینڈ اوور کر دیتا ہے۔ چنانچہ جب پاکستان میں آپریشن ضرب عصب شروع ہوا تو جو اس قسم کے لوگ تھے وہ بھاگ کے افغانستان کی طرف چلے گئے۔ اچھا ایاز وزیر صاحب، میرا خیال حال پہ بھی بات کر لیں کہ اب کیا ہوگا آخری۔ ایاز وزیر صاحب آخری اس کے دے، ایاز وزیر صاحب یہ جو لاسٹ، اس کے بعد پھر ان سے پوچھتے ہیں کہا یہ جو نیگوشیشن شروع ہوئی جب امریکہ آ گیا اور صاحب ظاہر بات اس وقت وہاں موجود تھے، یہ جو آخری نیگوشیشنز جو تھیں یہ فائنل ختم کیسے ہو گئی؟ کس کے بارے میں نیگوشیشن؟
یہ جو ملا عمر کے ساتھ امریکہ کی جب جس کے ساتھ حملہ ہو گیا تھا اکتوبر میں؟ ہاں میں تو یہاں سے پھر چلا گیا تھا، اس وقت میں ادھر نہیں تھا جب یہ 9/11 ہو گیا. اچھا، اس وقت میں لندن میں تھا. میں اس سے پہلے کے واقعات میں ہاں جی پہلے کی. جی جی. اچھا یاسب، اب کیا بنے گا؟ اب جو مذاکرات بالکل ایک معاہدہ طے پا گیا ہے اور گلبدین حکمت یار صاحب بھی پاکستان کے دورے پہ آئے، عبداللہ ہو کے گئے ہیں، زلمے خلیلزاد آ جا رہے ہیں. اس صورتحال کے اندر آپ کو آنے والے دنوں میں کیا لگ رہا ہے کہ افغانستان دیر پا امن کی جانب بڑھ رہا ہے یا پھر کوئی خدشات جو ہیں وہ سامنے ہیں؟ دیکھیے میں تو ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ جو پہلے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا امریکہ اور طالبان کا کہ وہ مرحلہ سب سے آسان تھا، اس پہ بھی سال سوا سال لگ گیا. سب سے مشکل مرحلہ انٹرا افغان ڈائلاگ، اور وہ ثابت ہو رہا ہے کہ سب سے مشکل اس لیے کہ ابھی تک ان کے اس بات چیت کے ایجنڈے پہ اتفاق نہیں. تو ابھی آج گلبدین حکمت یار صاحب کی انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز میں تقریر کی، بڑی مدلل، بڑے اچھے آرگومنٹ. ایک بات اس نے کہی جو کہ میں نے اسی پہ پھر سوال بھی ان سے پوچھا وضاحت کے لیے. وہ that is something which I think is new for your listener. اچھا، کہ طالبان نے شاید ان کو اپروچ کیا ہے کہ افغان حکومت کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، لیڈران ہیں، افغان حکومت کو چھوڑ کے ان کے ساتھ بات چیت ہم کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ گویا طالبان اور یہ دوسرے افغان لیڈر اور پولیٹیکل پارٹیز یہ شاید ایک طرف ہو رہے ہیں اور اشرف غنی کو اکیلا کر رہے ہیں تاکہ وہ بہت بڑی خبر ہے، موت بقول شخص سے خود مر جائے والی بات ہے. لیکن میں نے اسی پہ یہی سوال پوچھا کہ یہ تو وہی ڈاکٹر نجیب والی صورتحال بن رہی ہے کہ حکومت اور ادارے فوج اور پولیس وہ ایک طرف رہ جائیں گے، آپ اور طالبان دوسری طرف ہو جائیں گے، تو پھر تو سول وار کا گویا خطرہ ہے. تو ان کا کہنا تھا اینڈ آئی ایگری ود دیٹ فلی. اس نے کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے طریقے سے صلح ہو جائے کہ اس میں اس چیز کی نوبت نہ آئے، اس پہ سب متفق ہو، ہر ایک طبقہ. لیکن اگر وہ نہ ہو سکا تو یہ ان کا کہنا تھا کہ میں پھر آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ پھر بدقسمتی سے سول وار ہوگا. لیکن یار زیر صاحب سچویشن یہ ہے کہ اب یہ جو لوگ وہاں پر ہیں، اظہار بات ہے ان کا جو انفلوئنس ہے، اس کے حساب سے طالبان جس طرح پہ موو کر رہے ہیں باقی لوگوں کے ساتھ، سول وار تو جب علاقہ طالبان کا تھا اس پہ تو سول وار کبھی بھی نہیں ہوئی جتنا دیر انہوں نے کنٹرول کیا رکھا. جو ان کے انفلوئنس کا علاقہ وہیں پہ ہوگا نا جو کچھ ہوگا. نہیں دیکھو، یہ تو ایک مرتبہ خدا نہ کرے افغانستان میں ایک مرتبہ اگر اس انداز سے گولی چلی کہ یہ تاکسیل ہو گئے تو پھر وہی حالت ہوگی جو ارلی 90s، پھر وار لارڈزم ہوگی. پھر جس کے پاس اسلحہ ہے، بندے ہیں، اس کے وارے نیارے ہوں گے، باقی مرتے جائیں. تو اللہ نہ کرے وہ نوبت آ جائے، اللہ کرے کہ قطر میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، بشمول افغان حکومت کے سب یہ مل جائے اور ایک متفقہ حکومت پہ. چلیں جی ابرار صاحب، آپ بھی ذرا اپنا جو آخری جو ہے بتا دیجیے گا ابرار صاحب، قطر آفس جب کھلا ہے تو یہ بیچ میں جو سچویشن بنی تھی جب ان کا ڈیفیکشن ہو رہی تھی، طیب آغا اور یہ سو لوگ جو تھے، ملا منصور وغیرہ، یہ ذرا بتا دیجیے قطر آفس ظاہر بات آپ کے زمانے میں ہی کھلا ہے. جی قطر آفس تو خاصا پہلے سے کھلا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا انیشلی اس پہ کارزئی صاحب کی حکومت کو یہ اعتراض تھا کہ اس پہ ان کا نام اور ان کا جھنڈا لگ رہا ہے اور امارات افغانستان کا بورڈ لگ رہا ہے. چنانچہ اس وقت مذاکرات بیچ میں اس وجہ سے ٹھپ ہو گئے تھے. لیکن طالبان بہرحال قطر میں بڑے عرصے سے ہیں اور اس کے بعد جب دوبارہ بات چیت کا غلغلہ بلند ہوا تو دوبارہ سے پھر یہ آفس جو ہے بحال ہوا اور اس میں ملا عباس تانکزئی اور طیب آغا اور یہ سب لوگ تھے. اور پھر وہاں پہ بہرحال اس سیٹ اپ میں ان کی لیڈرشپ بدلتی رہی. جس طرح کہ یہاں بھی مین لیڈرشپ آپ نے دیکھا ملا عمر کے بعد ملا منصور اور اس کے بعد پھر اب ہیبت اللہ صاحب ہیں. تو اسی ہیبت اللہ تو اب اسی طرح سے وہاں
नहीं नहीं उन्होंने मुझे खुद मुल्ला बताया, हैबतुल्लाह जो चले है जी, हैबत हो हिब्बत हो, बंदा तो एक ही है, काम तो एक ही है, अच्छा हाँ सही, और मुज़ाकरात उन्हीं से ही हो रहे हैं ना। जी जी बिस्मिल्लाह। जी जी, तो व्हाटएवर जी, तो बहरहाल लेकिन उसके बाद वहाँ जब बातचीत शुरू हुई और मुल्ला बिरादर भी पहुँच गए एक रहबर के तौर पे, और वहाँ पे दोनों की नेगोशिएटिंग टीम्स बन गई, तो अब असल मरहला जैसे याज वज़ीर साहब ने कहा है, ये इंट्रा अफगान डायलॉग है। और जो चीज़ें अमेरिकन से एग्रीमेंट में तय हुई हैं उसमें 2-3 अहम चीज़ें ये थीं कि जब नंबर 1 तो ये कि इंट्रा अफगान डायलॉग होगा, और इंट्रा अफगान डायलॉग में सीज़ फायर की बात एजेंडे पे होगी, और उसके अलावा फ्यूचर अफगान सेटअप की बात भी उन मज़ाकरात में होगी। तो ये सब तो वो एजेंडा है जो अभी डिस्कस होना है, लेकिन उस मुआहदे में एक चीज़ ये भी। जी बहुत शुक्रिया इब्रार साहब, आप बड़ी तफसील से हमारे दोनों मेहमानों ने जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इस इलाके की सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की, और ख़ास तौर पर अफ़गान इंट्रा डायलॉग का मुस्तकबिल क्या होगा इस हवाले से बात की। दोनों अपने मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी नोट के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। कल मज़ीद मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।